بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی کا رشتہ ایک مسلمان افیسر سے ہوا۔ افیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کا مذہبی رہنما بیٹھا ہوا تھا تو اس نے فوجی افیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے کہ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق معاذ اللہ قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو پھر بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اس نے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر مرزے کی نبوت کی دعوت دینا بھی شروع کر دی اور اپنے سارے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء کرام بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا بلکہ میں نے تو باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر جناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کا شوہرہ تھا اور یہ فوجی افیسر اس زام سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھایا ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوا اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شک کھلا کفر ہے۔ خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور اس فتنہ قادیانیت سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں ختم نبوت زندہ باد لکھ کر اپنے مضبوط ایمان کا اظہار ضرور فرمائیں۔